وقال جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ اللہ وحدہ لا شریک مالک القدوس رب الودود کے لیے ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی و برتری لائق بیاں ہے، جس نے اپنے بیش بہا مخلوقات میں ہمیں چن کر کے اعلیٰ ترین مخلوق میں ہونے کا شرف بخشا ہے۔ بے شمار انسانوں میں سے الگ کر کے ہمیں اس نبی معظم و محتشم کا پیروکار بنایا ہے کہ جو بروز محشر جہاں پر کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، اس وقت جہاں تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم بھی معذرت پیش کر دیں گے، وہاں آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہم گنہگاروں کے لیے بارگاہ رب العزت میں شفاعت فرمائیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس عظیم گروہ کا حصہ بنایا۔ فللہ الحمد ولہ الشکر، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ احباب گرامی، جیسا کہ گزشتہ خطبات میں آپ نے محشر کے حالات سماعت فرمائی ہے، بات یہاں تک پہنچی تھی کہ میدان محشر جہاں پر کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، جہاں لوگ ایک دوسرے سے بھاگیں گے، دوست اپنے دوست کا دوست نہیں رہے گا بلکہ دشمن بن جائے گا، ایک دوسرے سے چھپتے پھریں گے، ایسی صورتحال میں صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف کی حدیث کے حوالے سے آپ کے سامنے باتیں آئی تھی کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے، یا خاص 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے کہ جب کل قیامت کے دن میدان محشر میں سورج 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا، کسی سائے کی کوئی توقع اور امید نہیں ہوگی، کوئی کوٹھی، بلڈنگ، محل اور اونچی اونچی عمارت نہیں ہوگی، کوئی قناتیں، کوئی چھتریاں نہیں بنی ہوں گی جس کے نیچے آ کر انسان دھوپ سے بچ سکے اور راحت حاصل کر سکے، پوری چٹیل زمین ہوں گی۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل وشاب نشأ فی عبادت اللہ۔ آپ نے 7 میں سے ان 2 لوگوں کا تذکرہ سنا کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی بروز محشر جہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا وہاں اپنا سایہ نصیب فرمائے گا۔ ان میں سے ایک عدل کرنے والا حکمران، انصاف کرنے والا ذمہ دار،
عدل کو بحال کرنے والا انسان، وشاب نشأ فی عبادت اللہ۔ ایک تو وہ ہے جو حاکم ہے، بادشاہ ہے، حاکم وقت ہے، ذمہ دار ہے، عہدیدار ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے صرف کسی ایک کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ ہر شعبے سے ایک ایک قسم کا تذکرہ فرمایا، اور ہر شعبے سے ایک آدمی کو لا کھڑا کیا کہ اس قسم کا آدمی جہاں بھی ہوگا، جس شعبے سے ہوگا، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا سایہ، عرش الہی کا سایہ قیامت کے دن نصیب ہوگا۔ بادشاہ، حاکم وقت، امیر، جو بڑے اونچے لیول کا آدمی ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ ہر آدمی اس مقام کو پہنچ جائے، لیکن اللہ نے کسی بھی محاذ پر اپنے بندے کو مایوس نہیں کیا۔ اس کے بعد فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت اور اس کی اطاعت کرتے گزری ہے، جیسا کہ وضاحت پچھلے خطبے میں آ چکی ہے۔ پھر آگے فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ، ایک تو ہے کہ بادشاہ حاکم وقت انصاف کر کے، عدل کر کے، لوگوں کے درمیان انصاف کر کے اللہ کو راضی کر لے، ایسے اونچے لیول کا آدمی عرش الہی کے سائے میں آ جائے گا قیامت کے دن۔ اس کے بعد ایک ایسے آدمی کا ذکر کیا، ایسے گروہ کا، ایسی قسم کا، جس کا تعلق عام زندگی سے یا عام انسان سے ہے۔ کیسا نوجوان، ایسی جوانی والا انسان جس کو اللہ نے جوانی تو دی، مگر اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت و اطاعت میں گزار دی۔ اس میں تقریباً آدمی شامل ہو سکتا ہے، تقریباً لوگ شامل ہو سکتے ہیں۔ اچھا، بہت سارے ایسے ہیں جوانی میں عبادت و اطاعت تو کرتا ہے، محنت کش تو ہے، مگر اللہ تعالیٰ کو جو جس لیول کا چاہیے وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ، اگر تھوڑی کمی اس جوان میں ہے تو اس طریقے سے پوری کی جا سکتی ہے کہ جس آدمی کا دل مسجد سے، ایک تو ہے کہ بھائی چلو جوانی کسی طرف گزر گئی، اس کے بعد اسے عقل آئی، اس کے بعد اسے توبہ کی توفیق ملی، اس کے بعد جو ہے اس کو سمجھ آئی کہ دین کیا ہے، اللہ کیا ہے، رسول کیا ہے، قیامت کیا ہے، محشر کیا ہے، عرش کیا ہے، یہ تمام چیزیں تب سمجھ آئی جب اس کی جوانی اس سے رخصت ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے مایوس نہیں کیا، کہا اگر آپ بھی سمجھ میں آئی ہے تو اس زمرے میں حصہ لے سکتا ہے۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ، ایک قسم کا وہ آدمی ہوگا جس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا ہوگا، معلق کہتے لٹکے ہوئے، جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہوگا، وہ آدمی بھی بھروسے محشر جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، گرمی اور پسینے میں لوگ شرابور ہوں گے، اپنے اپنے اعمال کے حساب سے پسینے میں غرق ہوگا، ڈوبا ہوا ہوگا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو اپنا سایہ نصیب فرمائے گا، عرش الہی کا سایہ نصیب فرمائے گا، جس آدمی کا دل مسجد سے لگا ہوا رہتا تھا، مسجد سے معلق تھا۔ کیا مطلب اس کا کہ مسجد سے معلق تھا اس کا دل؟ مطلب یہ ہے اس کا، ایک آدمی ابھی عبادت کر کے گیا، نماز پڑھ کے گیا، اس کو یہ فکر رہتی ہے کہیں میری نماز باجماعت چھوٹ نہ جائے۔ اللہ اکبر۔ مسجد سے لٹکے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ 5 وقت کی نمازیں وہ باجماعت مسجد میں ادا کرے۔ وَرَجُلٌ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ، کہ اس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا ہو، مسجد سے لگا ہوا ہو، مطلب یہ ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ آدمی کا دل مسجد سے جڑا ہوا ہو، اسے یہ فکر دامنگیر ہو، اسے یہ پریشانی ہو، وہ اس اضطراب میں مبتلا ہو کہ کہیں اگر میں
کہیں اگر میں کہیں مصروف ہو گیا تو نماز باجماعت مجھ سے چھوٹ جائے گی، نماز مجھ سے چھوٹ جائے گی، وہ اس فکر میں رہتا ہے کہ کب آسان ہو اور میں جا کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں، کب وقت ہو کہ میں باجماعت جا کر کے نماز ادا کروں، وہ اس فکر میں رہتا ہے۔ ایسے فکر والے انسان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بشارت سنا دی کہ میرے بندوں کو سنا دو یہ بشارت کہ وہ جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہو، وہ خواہ کسی بھی عمر کا انسان ہو، وہ عمر کے کسی بھی موڑ پر ہو، کسی بھی سچویشن میں ہو، اگر اس کا دل مسجد سے جڑا ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن سے اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ جس وقت انسان کی زبان کتے کی طرح پیاس کی وجہ سے نکلی ہوئی ہوگی، انسان نڈھال ہوگا، پریشان ہوگا، پانی کو بوند بوند کو ترس جائے گا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دھوپ کی تمازت سے وہ جل رہا ہوگا، وہ بلخ رہا ہوگا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شیتل سایہ نصیب فرمائے گا، ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا کہ اس کو کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ لوگ ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے، ڈوبے ہوئے ہوں گے کمر تک، منہ تک، گھٹنے تک، ٹخنے تک پسینے میں، مگر وہیں پر وہ لوگ جن کا دل مسجد سے لگا ہوا ہوگا، ایسا آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سائے میں مزے کرے گا، اللہ تعالیٰ کے سائے میں مزے کرے گا۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ، ایک اور فرمایا اگر ادھر کہیں کمی ہو جائے، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ۔ اب دیکھتے جائے حدیث پاک کے اندر 7 قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا، اور آپ دیکھیں گے کہ ہماری زندگی جو ہے، ہماری زندگی میں جتنے بھی موڑ آتے ہیں، یہ 7 قسم کے لوگوں میں سے کہیں نہ کہیں اس کی زندگی سے وہ حالات اٹیچ ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں جڑے ہوئے ہیں، یا ہم ان 7 حالات میں سے ضرور گزریں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں سمجھ میں نہ آوے یا ہم اس کی ناقدری کر دیں۔ فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ۔ آج انسان کی محبت انسان سے ایک حد تک ہوتی ہے، ایک وقت تک ہوتی ہے، محبت تعلق ایک وقت تک ہوتا ہے، بس کام بن گیا، دوستی ختم ہو گئی، محبت ختم ہو گئی، کام بن گیا، رشتہ ختم، تعلق ختم، اب کون سلام کرتا ہے، اب کون دعا دیتا ہے، اب کون بات کرتا ہے، بس ختم۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ایسا نہیں، اگر عرش الہی کا سایہ بروز محشر حاصل کرنا ہے، ٹھنڈک حاصل کرنا ہے، تسکین حاصل کرنا ہے، سکون حاصل کرنا ہے، تو ایسی صورت میں آ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے محبت کرو۔ ایسی محبت اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے یہاں بیان فرمایا کہ 2 لوگ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ۔ 2 لوگ اگر آپس میں ملتے ہیں تو محض اس کا مقصد و منشا یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی اور خوش ہو، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اسے مل جائے، رب کی رضا مل جائے، اسے ذاتی مفاد کے لیے نہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے ملے۔ جب ملتا ہو تو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے ملتا ہو، اور وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، اور جب ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں تو پھر وہ جدائی کا سبب کیا ہو، یا جدائی کے وقت اس کی حالت اور نیت کیا ہو، اس کا ارادہ کیا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو۔ ہم تھوڑی سی باتوں میں بفر جاتے ہیں، سگوں سے قطع تعلق ہی کر لیتے ہیں، رشتہ توڑ دیتے ہیں، ہم وہاں ہمارے ذہن میں یہ بات مستحضر نہیں ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوگا کہ کیا ہوگا، پل بھر میں ہم رشتے کو توڑ دیتے، چاک کر دیتے، تھوڑی سی باتوں پر ناراضگی اور تعلق ختم۔
ارے تعلق تب ختم کرو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف کوئی کام کرتا ہو یا غیر شرعی کام کرتا ہو، عقلی اور فطرت کے خلاف کام کرتا ہو، اخلاق کے خلاف کام کرتا ہو، اللہ رسول سے بغاوت کرتا ہو، ایسی صورت میں تم اس سے جو ہے ناراض ہو اور اس سے جدائی اور تعلق توڑنے کا تمہارا مطلب اور مقصد یہ ہو کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو اپنے پاؤں تلے کچل دیا ہے، اللہ تعالیٰ سے بغاوت کیا ہے، رسول اللہ کی توہین کی ہے، اسی لیے ہم اس سے اپنا تعلق توڑتے ہیں، اسی لیے ہم اس سے اپنا رشتہ کاٹتے ہیں۔ ہاں یہ کہ 4 دن فون نہیں کیا تو بس ہم بات ہی نہیں کریں گے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ 2 ہی مقصد اس کا، 2 لوگ اس مقصد کے ساتھ ملے کہ اللہ راضی ہو، اور جدائی کا اگر مطلب ہو تو جدا ہوتے وقت بھی اس کا وہی مقصد رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو۔ چھوٹی چھوٹی باتیں، ادھر ادھر کی باتیں، عفو درگزر سے، معافی سے، ایکسکیوز سے، سوری سے وہ بات بنا لینا چاہیے، کام بنا لینا چاہیے، نہ کہ جو ہے پوری طرح سے یہ ہمارے ذاتی مفادات، اور یہ ذاتی مفادات کی دنیا ہے۔ ہر انسان اس کوشش میں رہتا ہے کہ اس کا کام ہو جائے، یعنی خود غرضی۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد عالیہ بھی ہے کہ خود غرضی، قیامت کے قریب لوگوں میں خود غرضی آ جائے گی، سیلفش ہو جائیں گے، لوگ سیلفش ہو جائیں گے، خود غرض ہو جائیں گے۔ تو اپنے اندر سے مومن کو چاہیے کہ خود غرضی نکال دے۔ مومن کی زندگی تو وہ ہے کہ دوسرے مومن کے لیے اپنی زندگی کو وقف کیا ہوا ہے۔ مومن کی زندگی وہ ہے کہ اپنی اس ذمہ داری کو سمجھے کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے اس کا بھائی ہے، اور بالکل کالبنیان وہ دیوار کے مانند ہے۔ ایک مومن کا جسد الواحد، ایک جسم کی طرح ہے، اگر اسے تکلیف ہوتی ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ایک اہل ایمان کو امریکہ کے کسی کھیڑے گاؤں میں بھی اسے تکلیف دیا جاتا ہے، دکھ پہنچایا جاتا ہے، تکلیف دی جاتی ہے، ایذا دی جاتی ہے، ہم یہاں اپنی مسجد میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارے اس مومن بھائی اور مسلمان بھائی کی حفاظت فرمانا۔ یہی ایمان کا تقاضا ہے کہ کسی بھی ملک میں رہتا، دنیا کے کسی خطے میں رہتا ہو، کہیں بستا ہو، کسی رنگ کا ہو، کسی لباس میں ملبوس ہو، اس سے مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ کلمہ پڑھنے والا اور کلمہ حق کا وہ اقراری ہو، وہ توحید کا علمبردار ہو، وہ دین مصطفیٰ کا پیروکار ہو صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو وہ ہمارے لیے جسد واحد کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے۔ پھر دنیا کے کسی بھی خطے میں کوئی بھی اسے تکلیف دو، ہمارا سگا اسے تکلیف دو، تب بھی ہمیں تکلیف ہونی چاہیے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ بہر صورت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، کہ ایک آدمی عرش الہی کا سایہ پائے گا، اللہ کا سایہ پائے گا، جو آدمی، جس آدمی کے دل میں اس طرح کی محبت ہو کہ وہ اپنے بھائی سے، کسی سے محبت محض اس لیے کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی راضی ہو۔ اور ابھی چند دن پہلے ہی میں نے وہ حدیث پاک مسلم شریف کی بیان فرمائی تھی درس میں، عشاء کے درس میں، کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے آدمی جو بندے سے محبت کرتا ہے محض اللہ کی رضا کے لیے، اللہ اپنے فرشتے کو بھیج دیتا ہے۔ مسلم شریف کتاب البر والصلۃ والآداب میں ہے کہ اللہ تبارک، ایک آدمی جو ہے اپنے بھائی سے ملنے کے لیے کسی دوسری بستی میں جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیج دیا، راستے میں بیٹھا انتظار کر رہا ہے۔ ادھر سے گیا، کہا کیا بات ہے، کدھر چل رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کہا جا رہا ہوں فلانے بستی میں، ہمارا ایک بھائی ہے ان سے ملنے۔ وہاں کاہے کے لیے جا رہے ہیں، ملنے کا مقصد کیا ہے، ملنے کا مقصد کیا ہے، کس لیے جا رہے ہیں، کوئی انعام ہے، کوئی احسان ہے جو تم چکانے جا رہے، کوئی قرضہ لیے ہو جو ادا کرنے جا رہے؟ نہیں 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 نہیں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ان سے محبت کرتا ہوں۔ اچھا تو پھر بشارت سنو، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں،
اور یہ بشارت دینے آیا ہوں کہ جس طریقے سے تم اپنے اس دینی بھائی سے محبت محض اللہ کے لیے کرتے ہو، جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تم سے اسی طرح محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازشات کا اگر شمار کیا جائے تو کبھی بھی اس کو جو ہے کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا، کبھی بھی شمار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جب آپ اپنے کسی بھائی سے محض ایمان کے لیے، دین کے خاطر، اللہ کی محبت کے خاطر ملنے جائیں، ہو سکتا ہے آپ کسی اگر ایسے ارادے سے کہیں ایسے رستے میں چلتے ہوں اور اگر آپ کو کوئی رستے میں پوچھنے والا مل گیا، خبر گیری کرنے والا مل گیا، تو یہ ممکن ہے کہ وہ کوئی انسان نہیں، انسان کی شکل میں کوئی فرشتہ ہے جو بشارت دینے کے لیے آیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے کہ جب کسی خیر کے راستے میں آپ چلتے ہیں اور بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جان نہ پہچان بن گیا، مہمان والا ملا، مصافحہ کیا، سلام کیا، دیر تک ہاتھوں کو ملتا رہا، پھر پیٹھ کو تھپتھپایا، ماشاءاللہ کہا، دعائیں دیا۔ اللہ اللہ، یہ عین ممکن ہے کہ وہ دعا دینے والا کسی انسان کی شکل میں کوئی فرشتہ ہے جو تمہیں دعا دے رہا ہے تمہارے نیک ارادے کی وجہ سے۔ لہٰذا ہمیں ہر چیز میں ارادہ نیک اور خالص رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتے کو ہمارے بشارت کے لیے بھیج دے۔ بہر صورت فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ۔ آگے ایک اور شخص کا ذکر فرمایا، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ۔ فرمایا کہ ایک ایسا آدمی عرش الہی کے سایہ میں قیامت کے دن جہاں بوند بوند کے لیے انسان تڑپے گا، سورج کی تمازت سے جہاں جھلسے گا اور جلے گا، پسینے میں شرابور ہوگا، وہاں ایک قسم کا اور آدمی ہوگا جس کو سایہ ملے گا، ٹھنڈا والا، جس کو ٹھنڈا سایہ ملے گا۔ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ۔ فرمایا کہ ایک ایسی عورت اسے دعوت گناہ دے جو محض ایک عورت نہ ہو، جو محض ایک عورت نہ ہو، بلکہ وہ انتہائی خوبصورت بھی ہو اور بڑے جاہ و حشمت والے، بڑے عہدے والے، بڑے پیسے والے، بڑی دولت والے اور بڑی بڑی ڈگریوں والے، بڑے جو ہے اونچے مقام والی عورت ہو، اگر ایسی عورت کسی کو دعوت دے دے۔ ایک دیکھیں حدیث پاک کے ایک ایک لفظ پر اگر آپ غور کریں تو خدا کی قسم عقلیں جو ہے متحیر ہوں گی اور آپ کا جو ہے رگ رگ منور و مجلہ ہو جائے۔ فرمایا کہ دعوت دے، ایک تو کوئی عام عورت دعوت دے دے۔ عام عورت اگر کسی اچھے بھلے انسان کو جو نیکوکار ہے، اچھا ہے، اگر بھائی دین کا پابند نہیں ہے، پھر بھی اگر کوئی عام عورت اسے دعوت گناہ دے دے، کم از کم ایک آدمی شریف ہے، اخلاق مند ہے، عام عورت دعوت دے دے تو اس کو دھتکار بھی سکتا ہے، پھٹکار سکتا ہے۔ مگر کوئی ایک ایسی عورت اسے دعوت گناہ دے، ایسی عورت جو انتہائی خوبصورت بھی ہو، حسن و جمال کا وہ ملکہ ہو، حسن و جمال کی وہ ملکہ ہو، حسن و جمال میں درجہ شہنشاہیت کو پہنچی ہوئی ہو، یعنی بڑے رمق چمک دمک والی، اور ساتھ ہی ساتھ وہ انتہائی امیر ترین بھی ہو، اونچے مقام، اونچے پوسٹ میں، کوئی ای سی ڈی سی بی سی ہو، کوئی اونچے عہدے والے، اگر ایسے اپنے ناز و انداز میں کسی صاحب ایمان کو دعوت دے دے تو پھر چونکہ وہ مرد ہے اور فطری جذبات بھی اس کے اندر ہے، ایک مرد ہے، فطری جذبات بھی اس کے اندر ہے، شہوت بھی اس کے اندر ہے، اس موڑ پر اگر ایسی کوئی عورت دعوت دے دے تو جوان ہے، بوڑھوں کے بھی پیر پھسل سکتے، بوڑھوں کے بھی پیر پھسل سکتے، کیونکہ بات صرف عورت کی نہیں ہے،
حسن و جمال کی ملکہ ہے، بات عورت کی نہیں، دولت و ثروت والی ہے، بات صرف دولت و ثروت کی نہیں، اونچے عہدے پر ہے۔ اتنے اونچے عہدے پر رہتے ہوئے اگر وہ بخوشی دعوت گناہ دے تو میں سمجھتا ہوں کہ 90 سے 95% لوگ فیل ہو جائیں گے۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ 90 سے 95% لوگ۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر ایسی کوئی عورت دعوت گناہ دے اور اس وقت وہ یہ کہے انی اخاف اللہ، خبردار ہے عورت، اے خاتون، میں اس معاملے میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ جہاں آدمی فیصلہ کرنے کے قابل نہ رہے، اور خدا کی قسم یہ ایک ایسی چیز ہے، یہ ایسا فتنہ ہے کہ اس فتنے، یہ فتنہ اگر کسی کو اس نازو انداز میں دستک دے تو آدمی کا ذہن مفلوج ہو جاتا ہے اور اس کی عقل ماری جاتی ہے اور وہ فیصلہ نہ کر سکنے کے قابل ہوتا ہے اور پھر وہ گناہ کے دلدل میں پڑ جاتا ہے۔ مگر یہ بڑی بشارت، چونکہ یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی بشارت ہے، اس لیے کڑے امتحان کے بعد اتنے بڑے انعامات دیے جاتے ہیں۔ کڑے امتحان کے بعد امتحان لیا گیا کہ ایسی عورت نے دعوت گناہ دیا، اس وقت جب انسان فیصلے کرنے کے قابل نہ رہے، اس وقت اپنی عقل کو، اپنے شعور کو اور اپنے جذبات و احساسات کو اپنے کنٹرول میں رکھتے ہوئے کہ انی اخاف اللہ، اے عورت میں اللہ سے ڈرتا ہوں، لہٰذا میں تمہاری یہ دعوت گناہ قبول نہیں کر سکتا، چلے جاؤ، دفع ہو جاؤ۔ اس لیے کہ یہ ذات و منصب میں، یہ ذات منصب والے، عہدے والی، صرف اگر اس طرح سے کوئی دعوت دے تو اس کا ایک وہ لذت صرف اسے نہیں ملے گی بلکہ دنیاوی مفادات بھی اور دنیا کے بڑے بڑے فائدے ہوں گے، لہٰذا آدمی کو نظر انداز کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ جو یہ کہے اس وقت عقل و حواس میں رہتے ہوئے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس عظیم بندے کو، اس عظیم مجاہد کو جس نے اپنے ایمان کے اتنے بڑے دشمن کو ٹھکرا دیا اور دھتکار دیا، مار بھگایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے اتنا بڑا ایوارڈ رکھا ہے کہ میدان محشر میں جہاں آدمی پھنسا ہوگا وہاں اس کو اپنا سایہ نصیب فرمائے گا۔ جعلنا اللہ منہم جمیعا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شمار فرمائے اور ہمارے ایمان اور ہمارے عقیدے کو اس قدر مضبوط کر دے کہ اچھے اچھے فتنے بھی ہمیں متزلزل نہ کر سکے۔ ایک اور آدمی ہے جس کے بارے میں فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِالصَّدْقَةِ حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقْ يَمِينُهُ۔ اللہ اکبر، یہ بھی بہت بڑی، اس گوشے سے بھی ہم گزرتے ہیں، یہ بھی حالات ہمارے اوپر آتی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک وہ آدمی جو خرچ تو کرتا ہو، زیادہ تر ہم خرچ کرتے ہیں، بہت کم ایسے لوگ ہیں چونکہ ہم جانتے ہیں لوگوں کا ڈونیشن بھی ہم لیتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے، بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کر کے دیتے ہیں نہیں مل صاحب، یہ نہ واضح ہو اور نہ ہی لوگوں کو علم ہو، نہ ہی مجھے ریسپٹ چاہیے۔ ریسپٹ لینا کوئی گناہ نہیں ہے، واضح ہونا کوئی گناہ نہیں ہے، مگر درجے کے اعتبار سے دیکھو بات کیا کہی گئی۔ ہم تھوڑے تھوڑے خرچ کرتے ہیں اور لوگوں میں پرچار کرنے لگتے ہیں میں نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، فلانے نے چلانے نے، گیا۔ بچو خراب ہونے سے بچو، خراب کرنے سے بچو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس طریقے سے خرچ کرے اللہ کے راستے میں، ایسے صدقہ دے کہ جب دائیں ہاتھ سے وہ نکال کر کے دیتے ہو تو اس کے بائیں ہاتھ کو اس کی بھنک بھی نہ لگے، اس کی خوشبو نہ لگے، اس کو یہ علم ہی نہ ہو کہ بھائی یہاں سے کتنا گن کے دیا، کتنا نہیں دیا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی ہمیں ایسے خرچ کرنے والوں میں بنائے، ایسے خرچ کرنے والوں۔ یہ آدمی
جو شہرت و ناموری سے دور جا کر کے، شہرت و ناموری سے دور جا کر کے اپنی دولت کو محض اس لیے دیتا ہے چونکہ وہی اس طریقے سے دیتا ہے جس کو کوئی شبہ نہیں ہوتا. وہ چاہتا ہے بس میں نے اللہ کے نام پہ نکال دیا، دے دیا، بس اب مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں، مطلب نہیں. اب وہ شکریہ مجھے بولے، جزاک اللہ بولے، دعا دے نہیں دے، اس سے مطلب نہیں، میں نے دے دیا ہے بس قصہ ختم، میں اجر ادھر چاہتا ہوں. اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ایسا آدمی عرش الہی کے سائے میں قیامت کے دن رہے گا. تو ایک تو یہ ہے، ایک اور آخری 7ویں نمبر کا وہ ہے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. اللہ اکبر. فرمایا کہ ایک ایسا آدمی کہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اللہ کو یاد کرتے ہوئے، ہمیں سر میں درد ہو، پیر میں درد ہو، میاں بیوی کے جھگڑے ہوں، بال بچے ستائے، رشتہ دار دکھ دے، کوئی گالی دے، گلوچ کرے، مارے پیٹے، ہم فوراً رو ڈالتے ہیں، فوراً رو دیتے ہیں، ہمارا آنسو نکل آتا ہے، آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہے. مگر ان آنسوؤں کی اتنی بڑی کوئی قیمت نہیں ہے تاکہ جو اپنے محبوب کو یاد کرتے ہوئے رو لے. وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. کہ جس آدمی نے اللہ کی یاد میں اللہ کو یاد کرتے ہوئے محض اس کی آنکھیں بہہ پڑی، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑا، آنکھیں اشکبار ہوئی. اللہ اکبر. ایسے آدمی، ایسے جوان، ایسا بوڑھا، ایسا مرد، ایسی عورت قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سائے میں مزے کریں گے اور رہیں گے میدان محشر میں. اللہ اکبر. جعلنا اللہ منہم جميعا. اللہ والو، اللہ تعالیٰ کی یاد میں آنسو بہانا یہ کوئی معمولی نہیں ہے. جہنم کی آگ کو ماند کرنا، حرام کرنا اپنے اوپر بہت مشکل ہے. دریا کے دریا ڈال دو، جہنم تب بھی بھڑکے گی، مگر اللہ کی یاد میں تم ایک قطرہ آنسو اگر بہا دو اللہ تعالیٰ کے حضور، اللہ 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 اللہ. اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جو آنکھیں اللہ کی یاد میں بہتی ہے اس پر جہنم حرام ہے، وہ جہنم میں نہیں جائے، وہ آنکھیں جہنم میں نہیں جا سکتی. لہذا کم از کم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنا بیان فرمایا. دیکھو اللہ کی یاد میں ذکر کرتے، تلاوت کرتے، نماز میں ہمیں رونا نہیں آتا. اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا رونا نہیں آئے تو کم از کم رونے والی صورت بنا لو. اللہ اکبر. کم از کم رونے والی صورت بنا لو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس انداز میں آؤ کہ اللہ تعالیٰ دیا کرے، رحم کرے اور تمہیں نواز دے. باہر صورت تو یہ وہ 7 لوگ تھے جو میدان محشر میں سایہ پائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، عرش الہی کا، کہ جہاں پر کوئی سایہ نہیں ہوگا. میدان محشر کی اس ہنگامہ میں، اس پریشانی اور اس المناک اور خوفناک فضا میں، اس دردناک اور کربناک ماحول میں انسان جہاں بے چین و پریشان ہوگا، نفسی کا عالم ہوگا، یہاں تک کہ نفسی کے عالم، اللہ پیغمبر بھی نفسی کریں گے، پیغمبر بھی یہ کہیں گے. لوگ جائیں گے آئندہ خطبے میں وہ حدیث پاک جو صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف، صحیح بخاری کتاب الانبیاء میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حالات کیا ہوں گی اور لوگ کس قدر بفریں گے، کس قدر افریں گے اور کس قدر پریشان ہوں گے. انشاءاللہ آئندہ خطبے میں ان باتوں کا تذکرہ ہوگا. اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام گنہگاروں کو، اے پروردگار عالم، ہم تمام گنہگاروں کو پروردگار عالم، ہم تمام نااہلوں کو پروردگار عالم ان 7 قسم کے لوگوں میں شامل فرما لے. اے اللہ اس لائق تو ہم نہیں ہے مگر تو غفور الرحیم ہے، ارحم الراحمین ہے، تو رحم کرتا ہے. ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے اور ان 7 قسم کے لوگوں میں ہمیں ڈھال دے. آمین. تقبل یا رب العالمین. یا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمین.